انہوں نے جو بتایا کہ جو لال بچیوں کی قربانی دے رہے ہیں، یہ چیز میرے کو نہیں پتا تھی، یہ چیز میرے کو آج ہی پتا چلی ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں. بٹ ایسا کرنا تو صحیح نہیں ہے نا کہ کوئی. ہیلو فرینڈس، ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل دا انڈین گرل ریئیکٹ پہ. میرا نام ندھی شرما ہے. میرا نام بھاونا شرما. میرا نام شیتل شرما. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے مڈل ایسٹ ان پروفیسی بائی ہسی ٹی وی. تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا کچھ نئی جانکاری ملتی ہے اسلام کے بارے میں جاننے کو. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا اور ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کرتے رہنا. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. 1 جولائی 2025 کو یعنی آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اسرائیل کے علاقے سمیریا کے اندر جو کہ اس کا شمال مغربی کنارہ ہے، یہاں پر ایک لال بچیا کی قربانی پریکٹس کے طور پر کی جا رہی تھی. لیکن اینڈ ٹائم پر وہ بچیا جس کی یہ نشانی تورات کے اندر بتائی گئی ہے کہ وہ صرف سرخ رنگ کے بالوں والی ہونی چاہیے، اس کی عمر 2 سال سے زیادہ نہ ہو، وہ کسی کام کاج کے اندر استعمال نہ ہوئی ہو. ان تمام نشانیوں کے مطابق اس لال بچیا کو یہاں پر لایا گیا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پر انسپیکشن کے دوران اس کے جسم کے اندر 2 کالے بال موجود ہونے کی وجہ سے اس کو جلا دیا گیا. اور اس کی ویڈیو اسرائیلی 7 اسرائیل نیوز چینل نے خود رپورٹ بھی کی. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں یروشلم شہر پر ماؤنٹ اولیو پر کئی سالوں سے اسرائیل اس لال بچیا کی قربانی کے لیے بہت کوششیں کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے دنیا بھر کے اندر ایسی لال بچیا کی تلاش بھی شروع کر دی تھی جو کہ ان تمام نشانیوں پر پوری اترتی ہو. اور آخرکار امریکی ریاست ٹیکسس کے اندر 5 لال بچیا کو سپتمبر 2022 کے اندر ڈھونڈ کر یہاں پر منگوایا گیا اور ان کو انسپیکشن کے اندر رکھا گیا جب تک کہ وہ 2 سال کی نہ ہو جائیں. اور اگر یہ پریکٹس کرنے کے بعد یہ سب کچھ کامیابی سے ہو جاتا ہے تو حتمی قربانی کے لیے پہلے ایک لال بچہ کو ماؤنٹ اولیو پر مسجد اقصی کے سامنے اور اس کے بعد مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ کے اندر یہ قربانی کی جائے گی، جہاں پر ہیکل سلیمانی کو بنانا ہے، جہاں پر یہودی قوم کے مطابق ان کا ہیکل سلیمانی موجود تھا. اور اس قربانی کے بعد وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بنانے کی شروعات کریں گے. That very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. Our job to bring and to build the third temple. They're also planning to slaughter 5 red cows. That paves the way for the building of the third temple. اور اسی کے بعد گریٹر اسرائیل کی بھی شروعات ہوگی، اور گریٹر اسرائیل کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا. اور اسی مسیح کی قیادت کے اندر وہ دنیا پر حکمرانی حاصل کریں گے، وہ حکمرانی جو کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر حاصل ہوئی تھی، یعنی پوری دنیا پر حکومت. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن کام کر رہا ہے جو کہ دنیا کے بڑے بڑے ربعی پر مشتمل ہے. اور یہ تمام معاملات یعنی بچیا کی نگرانی کرنا ہو، ہیکل سلیمانی کا نقشہ بنانا ہو، اس کے لیے لابنگ کرنا ہو، یہ تمام معاملات یہی ادارہ دیکھتا ہے. ان کے مطابق تورات کی نمبرز کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک مکمل مادہ گائے کو قربان کیا جائے جس پر کبھی بھی کوئی بوجھ نہ ڈالا گیا ہو. اور یہ قربانی نہیں بلکہ بلی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے اور اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر داخل ہونے سے پہلے پانی کے اندر ڈال کر اس پانی کو پاک ہونے کے لیے استعمال کیا جائے. اور یہ کام بہت ہی ہائی لیول کے یہودی عالم یا پھر ربعی کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر براہ راست طور پر ریڈ آئیفر کی قربانی کا ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ البقرہ کی آیت 67 کے اندر بنی اسرائیل اور گائے کی قربانی کا واقعہ موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص قسم کی گائے کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی نشانیاں وہی بیان کی جاتی ہیں جو کہ یہ یہودی عالم بیان کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے مفسرین کے مطابق یہ واقعہ اسی قربانی کے پس منظر سے بہت ملتا جلتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیکسس سے لائی گئی 5 بچیاں میں سے 2 تو اسی طرح سے ریجیکٹ ہو چکی ہیں اور 3 کو اسرائیل کے نیگیو ڈیزرٹ کے اندر ایک خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کی انسپیکشن ہو سکے، بہتر طور پر ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کی جا سکے. اور حال ہی میں پریکٹس کے لیے بلی کے طور پر جس بچیا کو جلایا گیا وہ دراصل انہی میں سے ایک ریجیکٹڈ بچیا تھی، یعنی دوسرے نمبر والی. اور خاص طور پر اس ٹائم کے اندر یہ ریہرسل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سازگار وقت ہے اور موقع ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلم ملک آپس کے اندر متحد نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، اپنے اقتدار جانے کا خوف ہے، اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. آپ ذرا گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عراق کے اندر جہاں پر خانہ جنگی کروا کر اس کی طاقت کو توڑ دیا گیا ہے، تو آج یہاں پر ایک پولیٹیکل مرکزی حکومت تو موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ کرد حکومت اور پراکسیز کا بھی کنٹرول ہے. اور عراق جو کہ عرب دنیا کی ایک طاقتور فوجی تیل سے مالا مال اور متحد قوم تھی، اس کی تباہی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر طاقت کا توازن بگڑ گیا. اور آج بھی یہاں پر شیعہ سنی فسادات کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے موساد اور CIA کے ذریعے.
اور اسرائیل کی طرف سے الاقصی پر حالیہ حملے یا پھر پابندیاں بھی اسی وجہ سے کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ٹیمپل ماؤنٹ پر ابھی یہودیوں کو عبادت کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے, اور وہ بھی ان کے فوجیوں کی نگرانی کے اندر. اب اس کے بعد شام کی طرف دیکھیں تو یہاں پر اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے. یہاں پر اپنی کٹ پتلی حکومت بٹھا دی گئی ہے, اور اس کی گولان ہائٹس پر تو پہلے سے اسرائیل کا قبضہ ہے. پھر لیبیا کو دیکھیں تو معمر قذافی کو خانہ جنگی کروا کر مروا دیا گیا, تو آج لیبیا بھی تباہ ہو چکا ہے. جبکہ سعودی عربیہ کو اسلامی طاقت سے ہٹانے کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے متنفر کرنے کے لیے یہاں پر میوزیکل کنسرٹ اور ویسٹرن کلچر کو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے. ابراہیم اکارڈز کے بعد سعودی عربیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے, جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ ٹرمپ کے سعودی دورے کے دوران ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی. اور آگے سے محمد بن سلمان بس مسکرا کر خاموش ہو گیا. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کو یمن جنگ کے اندر گھسیٹ کر اور خشوگی جیسے معاملات کے اندر پھنسا کر عالمی سطح پر سعودیہ کی ساکھ کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے. اب کل ملا کر سعودی عربیہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری طور پر بھی یہ امریکہ اور باقی ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہے. اب اردن کی طرف آئیں تو فلسطینی پناہ گزینوں کے بوجھ کی وجہ سے اردن اقتصادی طور پر کمزور ہو چکا ہے اور آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کو روکنے والا واحد اسلامی ملک دراصل اردن ہی تھا. اور موجودہ مصر کی بات کریں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل طور پر یا پھر اکانومیکل طور پر یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا سامنا کبھی نہیں کر سکتا. اور اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کے لیے نعرہ یعنی فرام دا نائل یعنی مصر سے لے کر یوفریٹس یا عراق کے دریائے فرات تک تمام کا تمام علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا. یعنی مصر، اردن، سعودی عربیہ، شام، عراق، حتیٰ کہ مدینہ تک کے علاقے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور اس وقت اسرائیل کے مطابق ان کے لیے حالات بالکل پرفیکٹ ہیں اور اسی لیے یہ تیاریاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں. اب ایران کیونکہ اس نقشے کے اندر شامل نہیں ہے تو اسرائیل کو اس کی کوئی فکر نہیں, بس یہ فکر ہے کہ یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اس کو پریشان نہ کرے. 1 جولائی 2025 کو ہونے والی یہ قربانی ایک خفیہ مقام پر کی گئی تاکہ مسلم دنیا کی طرف سے ہونے والے احتجاج یا پھر سیاسی دباؤ سے بچا جا سکے. حالانکہ یہ ایک اصل قربانی نہیں تھی بلکہ ایک پریکٹس یا پھر ریہرسل تھی تاکہ اگر مستقبل کے اندر اصل قربانی کی اجازت ملے تو تمام تیاریاں پہلے سے مکمل ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابق یہ ٹائم اب بہت جلد آنے والا ہے, بس ان کو صحیح موقع کا انتظار ہے. اب اس تمام سینیریو کو ذہن میں رکھ کر آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ قربانی کرنی ہوتی تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آس پاس موجود ممکنہ خطروں کو ختم کرتے, یعنی سب سے پہلے غزہ پر حملہ کرتے, اس کو خالی کرواتے, فلسطینیوں کو مزید کمزور اور فلسطینیوں کو بے بس کر کے اس کی شروعات کرتے کیونکہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں. اور آپ غور کریں کہ اسرائیل نے یہی سب کچھ تو کیا ہے. اور پھر اس کو مزید ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہوئے حال ہی میں سیریا یعنی شام کے اندر ان کے پریزیڈنٹ بلڈنگ پر اسرائیل نے حملہ کیا, جہاں پر لائیو نیوز رپورٹنگ کے دوران یہ منظر کیپچر کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی نظریں سیریا کو مزید تباہ کرنے کی طرف ہیں تاکہ مستقبل کے اندر یہ کبھی بھی سر نہ اٹھا سکے. اور اس حملے کی وجہ اسرائیل نے یہ بتائی ہے کہ سیریا کے اندر دروز کمیونٹی کے لوگوں پر زیادتیوں کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دروز کمیونٹی کیا ہے؟ دروز کمیونٹی دراصل ایک بہت ہی چھوٹا مائنورٹی گروپ ہے جو کہ اسرائیل کا بہت زیادہ حمایتی ہے اور ان کے حقوق کے لیے اکثر احتجاج بھی کرتا رہتا ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس گروپ کی جڑیں یہود سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ملتی ہیں. یہ لوگ مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں کے اندر آباد ہیں جن میں سب سے زیادہ لبنان، شام، اسرائیل اور اردن کے اندر ان کی تھوڑی تھوڑی تعداد موجود ہے. اور ان کی جڑیں اسلام کی شیعہ اسماعیلی شاخ سے جڑی ہیں اور یہ 11ویں صدی کے اندر فاطمی خلافت کے دور کے اندر مصر میں شروع ہوئے. اب اس کمیونٹی کی تعلیمات بہت ہی سیکرٹ ہیں, زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوؤں کی طرح عقیدہ ری انکارنیشن پر یقین رکھتے ہیں, یعنی انسان مرنے کے بعد ایک اور جسم کے ساتھ دوبارہ جنم لیتا ہے. اور یہ لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن اس کی اپنی مرضی کی تشریحات کرتے ہیں. اب مسلمانوں کو ان کے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ یہ شر اور فتنہ پیدا نہ کریں, کیونکہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں. شام کے اندر دروز کمیونٹی زیادہ تر سویدا صوبے کے اندر آباد ہے اور اسرائیل اکثر اس گروپ کی حمایت کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ان سے پیار، ہمدردی یا پھر ان کی فکر ہے، بلکہ اس لیے کہ شام کے اندر فرقہ واریت کو بڑھا کر اس کو مزید توڑ سکے اور شامی حکومت کبھی بھی خانہ جنگی کی وجہ سے سر نہ اٹھا سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی مہینے پہلے جب شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو شام کے اندر موجود بہت سارے ڈیفنس اکوپمنٹ کو اسرائیل نے اپنے بمبار طیاروں کی تباہی سے تباہ کر دیا. پر اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل شام کی اس حکومت سے پھر بھی گھبرایا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام کو اتنا کمزور کرنے کے باوجود بھی آخر اسرائیل کو اس سے کس بات کا خطرہ ہے؟
اب اس کا جواب ہے کہ ایران کی پروکسیز خصوصاً حزب اللہ اور سنی پروکسیز جیسا کہ حماس کی موجودگی کی وجہ سے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ سیریا کو مزید خانہ جنگی یا پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے پہلے اس کو بمباری کر کے تباہ کرے اور اس کے بعد اس کا حال بھی غزہ جیسا کر دے اور اس کے بعد اس کو گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کر دے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج شام کی سرزمین سے اکٹھا ہو کر بیت المقدس کی طرف جنگ کے لیے بڑھے گی اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور شام کی جنگوں کے دوران ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق یعنی شام کی جامع مسجد کے سفید مینار کے قریب ہوگا، اور ان کے مسیح دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے اندر لوط کے مقام پر قتل کریں گے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شام والے بگڑ جائیں تو تم میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، یعنی شام کی تباہی کا مطلب پوری مسلم دنیا کی تباہی ہوگا، کوئی بھی مسلم ملک صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا گروہ۔ مستدرک الحاکم کے اندر حضرت علی سے روایت ہے کہ جب تم شام کو سیریا کو تباہ ہوتے دیکھو تو سمجھ لو کہ فتنہ قریب ہے۔ اور دوستو اگر ان تمام حالات کا جائزہ لیں تو لال بچہ کی قربانی کرنے کے اندر تیزی آنا اور شام کی تباہی کا آغاز اسی آخری زمانہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ایک بہت ہی مشکل وقت، ایک آزمائش آنے والی ہے، لیکن بہت ہی جلدی آزمائش ختم بھی ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر پوری دنیا پر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ اہل ایمان پر آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن وعدہ الہی یہ ہے کہ حق غالب آئے گا اور باطل کو مٹ جانا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں انہوں نے جس طرح سے بتایا کہ جو اسرائیل ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کہ کس طرح سے وہ سائریا ہو گیا یا آس پاس کے اور بھی جو چھوٹی موٹی جگہیں ہیں ان کو کیسے تباہ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لال بچیوں کی قربانی دے رہے، یہ چیز میرے کو نہیں پتا تھی، یہ چیز میرے کو آج ہی پتا چلی ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بٹ ایسا کرنا تو صحیح نہیں ہے نا، کہ کوئی کسی کی قربانی دے کے کیسے ان کے جو انہوں نے بتایا کہ ان کے پیغمبر آئیں گے وہ پھر جنگ چھیڑیں گے، اور پھر جتنے بھی مسلم ہمارے بھائی بندو ہیں ان کا مطلب ان کو ختم کرنے کی یہ اچھا رکھتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے نا۔ آپ کسی جانور ہو یا انسان ہو، جان تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہو، یا آپ کو کس نے حق دیا ہے نا۔ تو یہ چیز تو میرے کو تھوڑی سی غلط لگی، تھوڑی کیا ساری غلط لگی۔ باقی اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اسرائیل لگا ہوا ہے، کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے کہ مطلب پرابلمز کریٹ کر رہا ہے اس کے آس پاس کے جو چھوٹے موٹے دیش ہے، جو اس کو لگتا ہے کہ اس کے مطلب کام میں دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کو ویسے ہی اٹیک کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ ڈالا تھا انہوں نے سائریا میں، جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو لوگ بھوک مری پہ اتر آئے تھے۔ تو یہ سب چیزیں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے سوچ رہے ہو اور باقی سب انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے، یہ چیز تو بہت غلط ہے۔ باقی بتایا ہے کہ کیسے مطلب مسلم قوم پر ایک اتیاچار کریں گے یہ لوگ، بٹ وہ اتیاچار زیادہ دن تک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا اور قیامت کے دن جو ہیں وہ نزدیک آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہوتا ہے۔ باقی ویڈیو سے آج مجھے بہت ہی ساری چیزیں پتہ چلے گی، کس طرح سے اسرائیل اور جو باقی مطلب مسلم لوگ ہیں وہ ان سب کا کیسے کیا چل رہا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کرتے رہنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔